دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب میں نے حواریوں سے یوں کہا ان آمنوا بی وبرسولی، کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ۔ قالوا آمنا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ واشہد باننا مسلمون، اور اے اللہ آپ گواہ رہیے کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ اذ قال الحواریون، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب حواریوں نے کہا یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، هل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے یا اس بات کو پسند کرتا ہے ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے۔ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ حضرت تھانوی نے ترجمہ لکھا اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ قالوا نرید، حواریین نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں ان نأکل منہا، کہ ہم اس دسترخوان سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا،
اور ہمارے دل اطمینان حاصل کریں، وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم یہ اچھی طرح جان لیں کہ آپ نے جو کچھ وعدے کیے ہیں وہ سچے ہیں، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم سب اس دسترخوان پر گواہ ہو جائیں۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم، اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے پروردگار، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر آسمان سے بھرا ہوا دسترخوان نازل فرمائیے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، جو دسترخوان ہمارے لیے یعنی ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے بعد والوں کے لیے خوشی کا سبب بنے، وآیۃ منک، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی بن جائے، وارزقنا، اے اللہ ہمیں عطا فرمائیے، وانت خیر الرازقین، آپ ہی بہترین دینے والے ہیں۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ہاں میں ضرور اس کو تم پر اتارنے والا ہوں، فمن یکفر بعد منکم، مگر جو اس دسترخوان کے نازل ہونے کے بعد کفر کرے گا، فإنی اعذبہ عذابا، تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا، لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ ویسا عذاب دنیا میں کسی اور کو نہیں دوں گا۔ یہ آیتیں جو ہیں 11، 12، 13، 14 اور 15 ایک ہی واقعے سے متعلق ہیں۔ وہ واقعہ اس صورت کے نام رکھنے کی وجہ، سورہ مائدہ اس کا نام رکھا گیا، تو اس صورت کے نام رکھنے کی جو وجہ تھی وہ بھی انہی آیتوں کے اندر ہے۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ سورہ مائدہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس میں اس صورت کو مائدہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت عیسیٰ کی دعا پر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے خصوصی دسترخوان نازل فرمایا تھا۔ 2 لفظ عربی میں ملتے ہیں دسترخوان کے لیے، ایک ہے مائدہ اور ایک ہے خوان۔ خوان واو والا، الف والا نہیں، الف سے پہلے واو، خے واو الف نون، خوان۔ اس کو یہ خالی جب دسترخوان بچھایا جاتا ہے اس کو خوان کہتے ہیں، جب اس پر چیزیں سجا دی جاتی ہیں، کھانا چن دیا جاتا ہے، تو اس کو پھر مائدہ کہتے ہیں عربی میں۔ تو یہاں جو دعا مانگی تھی وہ مائدہ کے نازل ہونے کی مانگی تھی۔ اب وہ دعا کن لوگوں کی وجہ سے مانگی گئی، تو اس بنیاد پر اس پوری صورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا۔ ایک اور توجیہ اور وجہ بھی میں نے بتلائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کو یہ امتیاز اور یہ خصوصیت بخشی ہے، اس صورت کے جتنے احکام ہیں ایک بھی حکم اس صورت کا منسوخ نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ آخری زمانے کی صورت ہے۔ اس کی کچھ آیتیں تو فتح مکہ کے بعد بلکہ حجۃ الوداع کے بعد بھی نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول کے دنیا سے تشریف لے جانے سے 40-50 دن پہلے بھی اس صورت کی آیتیں نازل ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ اس وقت نازل ہوئی جب حجۃ الوداع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو یہ اختتامی صورتیں ہیں، اور جو آخری صورتیں ہوتی ہیں اس کی آیتیں، اس کے احکام منسوخ نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ سورہ مائدہ پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں پڑھتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ وہ صورت ہے کہ اس کا ایک بھی حکم اللہ نے نازل کرنے کے بعد پھر اٹھایا نہیں، جیسے نازل ہوا اسی حال میں وہ برقرار ہے۔ اور آخری احکام جو مختلف موضوعات پر اور خاص طور سے کھانے پینے سے متعلق، حرمت علیکم المیتۃ، یہاں سے آیتیں شروع ہوئیں کہ تم پر مردار حرام کر دیا گیا، جی خنزیر حرام کر دیا گیا، دم مسفوح حرام کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، شکار کے اندر کون سا جانور، یہ سارے احکام ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ اور اختتام کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے وصیت سے متعلق کچھ احکام نازل فرمائے تھے، تو احکام مکمل ہو گئے۔ اب واقعات چل رہے ہیں۔ قرآن پاک انہی مضامین پر مشتمل ہے، یا تو اللہ کا کوئی حکم صراحتاً نازل ہوتا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالی پچھلی قوموں کا کوئی واقعہ اتارتے ہیں تاکہ اگلے والے نصیحت حاصل کریں۔
قرآن میں جتنے واقعات بیان ہوئے ہیں ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اگلے والوں کو نصیحت ملے۔ اللہ کے نافرمان جبابرہ، بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے بادشاہ، ان کو بھی اللہ نے کیسے ملیا میٹ کر دیا۔ قارون کو زمین میں دھسایا، فرعون کو ڈبویا، نمرود کو اللہ رب العالمین نے ذلیل کیا ایک نوجوان کے ہاتھوں سے۔ فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو یہ سارے واقعات پڑھ کر سن کر ایک انسان کو، اور خاص طور سے مسلمان کو، اپنے اندر سے ان خرابیوں کو نکالنے اور ان برائیوں کو دور کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک موقع دیتے ہیں۔ یہ جو آیتیں ابھی زیر درس ہیں، ان آیتوں کی ابتدا ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ، وحی کا لفظ آیا ہے، کئی دفعہ ہم نے اس پر گفتگو کی۔ وحی کہتے ہیں بات کو بغیر کسی ذریعے کے پہنچانے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ 3-4 جگہوں پر الگ الگ انداز میں استعمال فرمایا۔ ایک تو انبیاء کی طرف، وَأَوْحَيْنَا إِلَى یونس وَأَوْحَيْنَا إِلَى نوح إِنِّي أَوْحَيْتُ إِلَيْكَ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف الفاظ رسولوں کے لیے، نبیوں کے لیے استعمال کیے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کی والدہ کے لیے بھی ایک لفظ آیا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف بھی یہ بات پہنچائی کہ تم ان کو دودھ پلاؤ۔ فَإِنْ خِفْتِ عَلَيْهِ، جب ان پر ڈرنے لگو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو پھر اس کو سمندر میں ڈال دو۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس کو آپ کی طرف لوٹائیں گے اور اس کو رسولوں میں بنا دیں گے۔ تو جب غیر نبی کے لیے بھی اللہ وحی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں غیر نبی کے لیے بھی۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس کا طریقہ ہوتا ہے القائے قلبی۔ القائے قلبی کا مطلب ہے دل میں کسی بات کا ڈال دینا، جیسے استخارہ ہوتا ہے۔ استخارے میں انسان مسنون طریقے پر نماز پڑھ کر، دعا استخارہ پڑھ کر، اپنی حاجت اللہ سے مانگ کر، اے اللہ اس میں جو میرے لیے ہے فقدرہ لی، یہ الفاظ ہیں دعا میں کہ اللہ جو میرے لیے ان کان فیہ خیرن فقدرہ لی، اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو یہ میرے لیے مقدر فرمائیے، نہیں ہے تو اس سے مجھ کو دور فرمائیے۔ یہ دعا پڑھ کر آدمی سو جاتا ہے۔ اب سونے کے بعد 80-90% تو خواب نہیں نظر آتے۔ عام طور پر استخارے کے بعد خواب نظر نہیں آتے، اس لیے کہ اسلام نے خوابوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی۔ یہاں خوابوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہاں کچھ مبشرات ہیں، کچھ منذرات ہیں، کچھ اچھے خواب ہوتے ہیں، کچھ خراب ہوتے ہیں، لیکن بنیاد اور اس پر یوں سمجھ لیجئے کہ اس پر کسی حکم کا مدار نہیں رکھا۔ خواب میں نظر آیا تو مجھے کرنا ہے، یہ اسلام میں نہیں۔ انبیاء کے لیے ہے، انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کو ذبح کرنے کا فیصلہ کیا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ تو عام طور پر استخارے میں 80-90% تو خواب نظر نہیں آتے۔ ہوتا کیا ہے؟ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کا خیال ڈال دیا جاتا ہے، مضبوطی سے دل میں بات بیٹھ جاتی ہے، طبیعت آمادہ نہیں ہوتی کرنے کے لیے۔ تو یہ طبیعت کا آمادہ نہ ہونا یہ القائے قلبی ہے، اللہ کی طرف سے بات دل میں ڈال دی گئی۔ اب جب طبیعت مائل نہیں ہو رہی تو یہی استخارے کا جواب ہوتا ہے عام طور پر۔ تو یہ وحی کا جو لفظ ہے نبیوں کے لیے بھی ہے، غیر انبیاء کے لیے بھی ہے، اور معمولی مکھی کے لیے بھی اللہ نے استعمال فرمایا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈالی۔ وحی کی کا مطلب دل میں بات ڈالی۔ تو یہاں بھی اللہ نے وَأَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان پر ایمان لانے والی جو جماعت تھی اس جماعت کو حواری کہتے ہیں۔ ہم اس موضوع پر سورہ آل عمران میں بہت تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ سورہ آل عمران میں جب وہاں ہم پہنچے، اذ قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، اس پر گفتگو ہو گئی۔ حواری جیسے ہمارے نبی کے ساتھ رہنے والے مسلمانوں کو صحابہ کہتے ہیں، ایسے حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے اس زمانے کے مسلمانوں کو حواری کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں
کہ ہم نے حواریوں کے دل میں بات ڈالی، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب جو حضرت تھانوی نے نقل فرمایا وہ یہ ہے کہ ہم نے انجیل میں حواریوں سے یہ وعدہ لیا، کیا؟ ان آمنوا بی و برسولی، مجھ پر اور میرے رسول عیسیٰ پر ایمان لاؤ۔ قالوا آمنا، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ ہم ایمان لے آئے۔ واشہد باننا مسلمون، اے اللہ آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار بھی ہیں۔ ایمان کا بھی لفظ آیا ہے، اسلام کا بھی لفظ آیا ہے۔ ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے اور اسلام عمل کے اظہار کا نام ہے۔ اعضاء اور جوارح سے جو کام ہوتا ہے وہ اسلام ہے، قلب کی یقین کے اندر جو بات بیٹھتی ہے وہ ایمان ہے۔ دونوں کا ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان بھی لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ اب یہ جو حواری تھے ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے دربار میں ایک درخواست کی۔ وہ درخواست کیا کی؟ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب حواریوں نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا هل یستطیع ربک، آپ کا رب طاقت رکھتا ہے ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہم پر آسمان سے مائدہ اتارے؟ یہاں سوال قائم ہوتا ہے۔ ایک تو یہ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ حواری ہیں، عیسیٰ پر ایمان لانے والے، اوپر ان لوگوں کا اقرار ہے ہم آپ کے فرما بردار ہیں، ہم ایمان لائے۔ ایمان لانے والا کبھی یہ سوال نہیں کرتا کہ اللہ آپ اتار سکتے ہیں۔ سکنا، یہ طاقت کو معلوم کرنا، یہ تو بے ادبی ہے۔ سوال یہی قائم ہوگا هل یستطیع ربک، اے عیسیٰ کہ آپ کا رب طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے مائدہ اتارے؟ یہ سوال قائم ہو رہا ہے۔ اس کی بہت دل نشین توجیہ کی ہے ہمارے اکابر نے، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، مفسرین، ورنہ ہم بھٹکتے رہتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا یہ سوال ایسے ہے جیسے کوئی کسی بڑے کے پاس جا کر کہے میرا ایک چھوٹا سا کام ہے، کیا آپ اس بات کی تکلیف گوارا کریں گے کہ میرا یہ کام کر دے؟ کیا آپ اس بات کی تکلیف گوارا کریں گے کہ میرا یہ کام کر دے؟ یہ طاقت اور استطاعت کا سوال نہیں تھا۔ مصلحت کے خلاف نہ ہو تو اللہ آسمان سے مائدہ اتار دے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے، لیکن مصلحتیں ہم نہیں جانتے کہ اللہ ان تمام مصلحتوں کے باوجود ہم پر آسمان سے مائدہ اتارنے کی ہم پر رحم کرے گا اتار کر، یہ ہے سوال کا مطلب۔ اسی لیے بعض صحابہ نے اس آیت کو پڑھا ہے، جن کے پاس قرآن ہے وہ دیکھیں، هل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب طاقت رکھتا ہے؟ بعض لوگوں نے اس کو پڑھا هل تستطیع ربک، هل تستطیع ربک، چونکہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرأت ہم کرتے ہیں، یہ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو امام کسائی سے روایت کرتے ہیں۔ ہماری روایت تو یہی ہے، لیکن بعض لوگوں نے یہ کہا، وہ ان کی تلاوت تھی هل تستطیع ربک۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اے عیسیٰ کیا آپ اپنے رب سے سوال کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ مطلب بدل گیا، اعتراض بھی ختم ہو گیا۔ لیکن اسی آیت کو، اسی عبارت کو انہی الفاظ کے ساتھ بھی ہم پڑھیں گے، تب بھی اللہ کی شان میں کوئی بے ادبی ان حواریین کی طرف سے ثابت نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ سوال کمال ادب ہے، یہ سوال کمال ادب ہے۔ اے اللہ اگر مصلحت کے خلاف نہ ہو تو ہم پر یہ اتار دیجیے۔ انزل علینا مائدۃ، ان ینزل علینا مائدۃ من السماء۔ اب یہ آسمان سے اترنے والی بات جیسے ہی حضرت عیسیٰ نے سنی، ڈر گئے، قوم کو تنبیہ کی، فرمایا اتقوا اللہ، کیا پوچھ رہے ہو، کیا سوال کر رہے ہو؟ مومن اللہ سے ایسی چیزوں کا سوال کرے جو اس کے قابو میں ہیں، یعنی سوال کرنے والے کے، تم غیر ضروری چیزوں کا سوال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو آواز نہ دو۔ اتقوا اللہ، اوپر تم کہہ کر آ رہے ہو کہ ہم ایمان لائے، اور نیچے آ کر کے اللہ سے مطالبے منوا رہے ہو؟ نہیں، یہ دلیل اور معجزوں کا سوال کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ سے یقیناً ایمان والے ہو اللہ پر تو تم کو ڈرنا چاہیے۔ ان لوگوں نے اب اس کی وضاحت کی، وضاحت بھی قرآن نے نقل کی، کہا نرید ان نأکل منہا، ہم سوال اس لیے نہیں پوچھ رہے کہ ہم کو کوئی شرارت کرنی، ہم سوال اس لیے پوچھ رہے ہیں، ہم یہ مطالبہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس میں سے بابرکت روزی کھانا چاہتے ہیں۔ نرید ان نأکل منہا،
اسی صفحے میں اوپر آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ کے معجزات کا ذکر ہوا۔ حضرت عیسیٰ کے 3 معجزات، کون سا؟ پہلا یہ ہے کہ وہ مٹی کا ایک پرندہ بناتے، پھونک مارتے تو وہ حقیقی پرندہ بن جاتا، پہلا۔ دوسرا، کسی پیدائشی نابینے کے آنکھ چلنا ہوتے اور وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتا تو وہ بینا ہو جاتا۔ تیسرا، کسی پیدائشی جزامی پر، بلکہ اس کو دوسرے ہی کے اندر رکھیے، کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے، دعا مانگتے اور دعا مانگ کر آواز دیتے قم بِإِذْنِ اللہ، تو وہ مردہ قبر سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا۔ تو حواریوں نے یہ سوال کیا کہ مولا، زمین کے معجزات تو ہم نے دیکھ لیے، آپ کی زمین کی طاقتیں ہم نے دیکھ لیں، وہ چیزیں جو آپ آسمان سے کرتے ہیں ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک ایسا معجزہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے خصوصی عنایت چاہتے ہیں، خصوصی انعام چاہتے ہیں۔ اسی لیے کہا نرید ان نأکل منہا، ہم اس میں سے کھانا چاہتے ہیں برکت کے طور پر۔ وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل کے اطمینان کو بڑھانا چاہتے ہیں کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ایمان کی لاج رکھی کہ ہماری ایک دعا کو قبول کیا۔ وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور آپ نے ہم سے جنت کی نعمتوں کا جو وعدہ کر رکھا ہے ہم یقین کے ساتھ جان لیں کہ آپ اپنے وعدے میں سچے ہیں، حضرت عیسیٰ۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور بعد میں آنے والوں کو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے آسمان سے مائدہ اتارا تھا، آئندہ والوں کے لیے ہم اس کی گواہی دیں گے۔ یہ ان لوگوں نے علتیں اور وجوہات بیان کی۔ مفسرین نے بڑی پیاری تشریح کی، کہا کہ جب کسی بڑے کے آگے درخواست رکھو، پہلے تو بغیر کسی وجہ کے درخواست رکھو، پہلے تو بغیر کسی وجوہات کے درخواست رکھو کہ مجھے آپ سے مدد کی ضرورت ہے۔ اگر وہ مدد کے لیے آمادہ ہو جائے تو مزید تشریح کر کے اس کا وقت ضائع نہ کرو۔ عام طور پر لوگ آتے ہیں تو شروع سے اپنی بات کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں کہ بڑوں کے آگے گفتگو کا طریقہ جامع، مختصر اور مفید بات جس سے مکمل بات واضح ہو جائے، اس طرح کلام کرنا چاہیے۔ جب حضرت عیسیٰ کو اطمینان ہوا کہ میری قوم کا سوال شرارت اور دشمنی پر مبنی نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کی نعمتوں کو لینا چاہتے ہیں، ان کے دل کے اطمینان کے بعد اب انہوں نے اللہ کی طرف توجہ کی۔ کیا کیفیت رہی؟ در منصور میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے جسم پر سفید لباس تھا، انہوں نے وہ سفید لباس اتارا اور بالوں سے بنا ہوا ایک سیاہ لباس پہن لیا، سر پر بھی سیاہ امامہ باندھا اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے۔ انداز کھڑے ہونے کا کیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ دونوں پیر بالکل ملا لیے، ٹخنے بھی مل گئے، پیر بھی مل گئے، اور دونوں ہاتھ اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور اپنے سینے پر رکھ کر کے دعا اور التجا کے الفاظ کہنے شروع کیے۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہ دعا حضرت عیسیٰ نے مانگی، الحاح و زاری کے ساتھ مانگی، خوب روئے، اتنے روئے کہ آپ کا جو کھڑے ہونے کا انداز تھا، آپ کثرت گریہ کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے آپ جھک گئے، جھکے، آنسو بہتے تھے، داڑھی مبارک میں آتے تھے اور ان داڑھی کے بالوں سے نیچے قطرے ٹپکتے تھے۔ جب اس انداز میں آپ نے دعا مانگی اور روئے تو اس کے بعد پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ 2 بادل کے ٹکڑے ہیں کہ وہ زمین کی طرف آ رہے ہیں۔ دعا کیا مانگی؟ ربنا انزل، اللہم ربنا، اللہ کی دونوں صفات کو پکارا۔ ایک تو صفت الوہیت کو آواز دی، الہ، اے میرے الہ، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ الہ کہتے ہیں جس کے علاوہ کوئی نہ ہو، اس لیے ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اے اللہ آپ میرے معبود ہیں، ہم نے آپ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کی۔ دوسرے رب کہتے ہیں بندے کی ضرورت کے حساب سے اس کی تربیت کرنے والا اور اس کو ضروریات پہنچانے والا، اسی لیے سورہ فاتحہ کی ابتدا میں یہی صفات آئی ہیں، الحمد للہ رب العالمین۔ انسان کی جو ضرورت جس وقت ہوگی اس ضرورت کو اس کے حساب سے پہنچانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو اس کو استعمال کیا۔
اللہم ربنا، اے ہمارے الہ، اے میرے پروردگار، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر آسمان سے مائدہ اتار دیجیے۔ من السماء، زمین کی چیزوں سے تیار کردہ مائدہ نہیں چاہیے ہم کو، آسمان والا چاہیے، اس لیے کہ یہاں جو نعمتیں آپ نے پھیلا رکھی ہیں وہ تو ہم روز استعمال کر رہے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں وہ کوئی اور چیز ہو جو معجزے کے طور پر اوپر سے آئے، آسمان سے اتاری جائے۔ من السماء، اے اللہ ہم پر آسمان سے مائدہ اتار دیجئے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، وہ جو مائدہ آئے گا، عید کہتے ہیں خوشی کو، ہمارے لیے خوشی کا موقع ہو جائے، ہمارے لیے خوشی کا موقع ہو جائے، نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے وآخرنا، بلکہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی یہ خوشی ہو۔ موجودہ لوگوں کے لیے خوشی تو یہ ہوگی کہ دنیا میں رہ کر ہی آسمانی غذاؤں کے کھانے کا موقع ملے گا، یہ بھی خوشی ہے، اور بعد والوں کے لیے خوشی یہ ہوگی کہ اگلی نسلیں کہہ سکتی ہیں ہمارے آبا و اجداد تو وہ تھے کہ جن کی دعا پر آسمان سے اللہ نے روزی اتاری تھی۔ تو یہ بھی آگے والوں کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ اپنے خاندان کی شرافتوں، اور ابھی بھی ہم سناتے ہیں کہ دادا اور نانا، پردادا پر نانا کا کوئی ایک واقعہ ہو، کوئی مخصوص قصہ ہو، جیسے ابھی مجھے بتایا خود ہمارے اکبر بھائی نے کہ ان کے والد محترم کا معمول یہ تھا کہ دسترخوان ان کا ہوتا تھا تو ایک مجذوب قسم کا مفتور العقل آدمی ان کے دسترخوان پر ہمیشہ شریک ہوتا تھا، اس وقت تک یہ کھانا نہیں کھاتے جب تک کہ وہ کھانا نہ کھا لیں۔ تو کسی کسی کی کوئی صفات ہوتی ہے، یہ چیزیں آئندہ والے جب بطور فخر، بطور اعزاز نقل کرتے ہیں تو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس کو حضرت عیسیٰ نے فرمایا تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، موجودہ لوگوں کے لیے بھی خوشی ہو، بعد میں آنے والوں کے لیے بھی خوشی ہو، وآیۃ منک، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی بھی ہو جائے۔ جتنی معجزے تھے سب زمین کے تھے، ایک آسمانی معجزہ بھی ہو جائے۔ ورزقنا وانت خیر الرازقین، اے اللہ دعا رد مت فرمائیے، ہمیں عطا فرمائیے۔ رزق کہتے ہیں دینے کو، عطا کرنے کو، صرف یہ نہیں کہ روزی، صرف یہ نہیں کہ کھانا، بلکہ رزق کی بے شمار تشریحات کی گئیں، ان میں سے عزت بھی رزق ہے، مال بھی رزق ہے، عہدہ بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت کا پیدا ہونا بھی رزق ہے۔ صرف رزق کی جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کو کھانا نہیں ملتا، یہ ساری چیزیں اس کو ملتی ہیں، اس لیے فرمایا ورزقنا، اے اللہ ہمیں عطا فرمائیے، انت خیر الرازقین، آپ ہی بہترین دینے والے، آپ ہی سب سے اچھے دینے والے۔ تو اللہ کی صفت کے ساتھ، اللہ کی حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ، ابتدا میں بھی اللہ کی تعریف، انتہا میں بھی اللہ کی تعریف، ان دونوں کے درمیان میں اصل مدعا دعا کے اندر استعمال کرنا چاہیے۔ یہ دعا کے آداب ہیں۔ جب اتنی پرسوز اور اتنی جامع اور اتنی بہترین اور مؤثر دعا حضرت عیسیٰ نے کی تو پھر جواب آیا آسمانوں سے، قال اللہ نے فرمایا انی منزلها علیکم، اے لوگو میں تم پر مائدہ اتار رہا ہوں۔ اعلان ہو گیا، لیکن ایک شرط ہے، مطالبہ تمہارا ہے، جواب ہم دے رہے ہیں، پورا ہم کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے مطالبے کو ہم نے پورا کر دیا تو پھر ہمارا جو مطالبہ ہے دین اسلام پر آنے کا، اگر ہمارے مطالبے پورا کرنے کے بعد تم لوگوں نے مطالبہ پورا کرنے میں کوتاہی کی تو یاد رکھنا ایسی سزا دوں گا کہ پورے عالم میں پھر ایسی سزا کسی اور کو نہیں دوں گا۔ جب یہ سنا حضرت عیسیٰ نے تو کانپنے لگے، قوم کے پاس دوبارہ گئے، کہا کہ مت مطالبہ کرو، چھوڑ دو، اس لیے کہ آسمان سے مائدہ اگر اتر گیا پھر تم لوگوں میں سے کسی نے کفر کیا تو پھر تاریخ کی سب سے خطرناک سزا تم کو ملے گی۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم تو لیں گے۔ حضرت عیسیٰ پر گریہ طاری ہو گیا، بہت روئے بہت روئے بہت روئے، اللہ سے کہا کہ مولا اس کو خیر بنا دیجیے، دعا مانگی اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک، اے اللہ اپنے غضب کا شکار مت کیجیے، اپنے عذاب کے ذریعے مجھے ہلاک مت کیجیے، میری قوم کو مت ہلاک۔ اتنی دعا مانگی حضرت عیسیٰ نے۔ انہی دعاؤں کے درمیان میں جب وہ مائدہ نیچے آیا، آپ بادلوں کے
ساتھ وہ جب نیچے اتر رہا تھا، جیسے جیسے وہ نیچے آ رہا تھا حضرت عیسیٰ کی دعاؤں میں اور ان کے کانپنے میں اضافہ ہوتا جا رہا، کیونکہ وہ نبی تھے، وہ جانتے تھے اللہ کے جلال کو، وہ جانتے تھے اللہ کے وعدے کتنے سخت ہو، کتنے سچے ہوتے ہیں۔ جو کہہ دیا اللہ نے کہہ دیا، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ میری قوم جس کو میں جنت میں لے جانے کے لیے آیا ہوں، اگر مائدہ کے نزول کے بعد اس نے نافرمانی کی، ناشکری کی، تو پوری قوم کے اوپر عذاب آئے گا، مجھے یہ چیز برداشت نہیں۔ بہت رونے لگے، خیر 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 کی مستقل ریٹ لگائی حضرت عیسیٰ نے، رحم کی بھیک مانگی اللہ سے، پھر وہ مائدہ آسمان سے اترا۔ ادھر یہ تو عیسائی جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ تھے، یہودی جو تھے وہ سب تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے، یہودیوں کے سردار جمع ہو گئے، وہ کھڑے کھڑے دیکھنے لگے۔ آسمان سے مائدہ اترا، وہ نیچے آیا، زمین پر ٹک گیا، سرخ دسترخوان اس کے اوپر اڑا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے جب دیکھا تو کہا کہ نکالو، تو لوگوں نے کہا کہ ہماری ہمت نہیں، دسترخوان کا ڈھکن کون اٹھائے گا؟ حضرت عیسیٰ نے کہا کون اٹھائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ پوری روئے زمین پر آپ سے زیادہ اللہ کا قریبی مقرب کوئی نہیں، آپ ہی اٹھا سکتے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ نے نماز پڑھی، پھر نماز پڑھی، پھر دعا مانگی خیر کی۔ پھر اس دعا کے بعد حضرت عیسیٰ نے اس دسترخوان کے اس پردے کو ہٹایا۔ جب وہ زمین کی طرف آ رہا تھا، ان کے چہروں کے قریب آیا تو اس کی خوشبو سے، اس کی ایسی عجیب و غریب خوشبو تھی کہ نافرمان بھی حیران تھے کہ یہ کیا چیز اتر رہی۔ ماننے والوں کو تو یقین تھا، لیکن نہ ماننے والوں کا بھی دل مچلنے لگا کہ یہ کیا اترا۔ وہ زمین پر آیا، حضرت عیسیٰ نے اس کو ہٹایا۔ اب اس میں کیا چیزیں تھیں، اس سلسلے میں مختلف اقوال مفسرین کے ہیں، حضرات صحابہ کے ہیں۔ جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ مائدہ نازل ہوا حقیقتاً، اس میں چیزیں کیا تھیں، اس کے لیے مختلف اقوال روایات جمع کی گئیں۔ ان میں سے جو مضبوط ترین اور زیادہ جامع، سب روایتوں کی جامع جو روایت ملی وہ یہ تھی کہ وہ ایک بڑا تھال تھا، اس تھال کے اندر ایک بہت بڑی بھنی ہوئی مچھلی تھی، اس کے سر کی طرف سرانے سرکہ تھا، وینیگر جس کو کہتے ہیں، اور اس کے دم کے حصے پر، دم کی طرف نمک تھا، ٹھیک، اور اس کے اطراف میں سبزیاں تھیں۔ اس تھالے میں 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی پر زیتون تھا، دوسری روٹی پر گھی تھا، تیسری روٹی پر شہد تھا، چوتھی روٹی پر بھنا ہوا گوشت تھا، اور 5ویں روٹی پر پنیر تھا۔ ہماری اپنی زبان بتا رہا ہوں میں، 5۔ اس کے ساتھ اس میں کھجور اور انار تھے، یہ 2 جنت کے میوے ہیں۔ زیتون بھی جنت کا میوہ، کھجور بھی جنت کا میوہ، انار بھی جنت کا میوہ۔ تو ایک تھال بڑا نازل ہوا، اس میں یہ ساری چیزیں جمع تھیں۔ وہ آئی نیچے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حکم دیا اس میں سے جتنا کھانا ہو کھاؤ، بچانے کی اجازت نہیں، یعنی کہ کل کے لیے چھپانے کی اجازت نہیں۔ آج جو تم کو مل رہا ہے کھاؤ، جتنے افراد کھانا ہے کھاؤ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس مائدہ میں سے بیک وقت 3700 افراد نے کھانا کھایا تھا، 3700 افراد نے۔ اس کو بعض مفسرین نے 4000 سے تعبیر کیا۔ عربوں میں ہوتا ہے اکثر کہ وہ کثرت کو بتا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی 70 لوگ تھے، حالانکہ 70 کبھی نہیں ہوتے، کبھی کہتے ہیں 100 لوگ تھے، ہوتے نہیں ہیں۔ تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں 1 لاکھ ہو تو ہم بھی بتاتے ہیں 5 لاکھ کا مجموعہ تھا جنازے میں۔ تو یہ جو کثرت بتائی جاتی ہے تو زیادہ لوگ اس میں بہرحال موجود تھے، 3000 سے 4000 تک کے افراد اس میں شامل تھے اس کھانے میں۔ حضرت عیسیٰ اعلان کر رہے تھے کیا؟ اچھا، عجیب بات یہ تھی کہ وہ جو مچھلی تھی اس مچھلی میں کانٹا نہیں تھا اور خون نہیں تھا، بھنی ہوئی تازہ، جس میں سے تیل بہہ رہا تھا۔ اب حضرت عیسیٰ نے حکم دیا جس کو جو چیز لگے وہ کھاؤ، لوگ کھاتے گئے، بہت کھائے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ شام کو واپس چلا گیا، پھر دوسرے دن ظہر کے وقت میں اترا، لوگ کھاتے تھے، پھر شام کو چلا جاتا تھا۔
جیسے من و سلوہ کا معاملہ تھا حضرت موسیٰ کی قوم پر، ایسے مائدہ کا معاملہ۔ اب اس قوم میں سے بعض لوگوں کو شرارت سوجھی، کہا کہ اس کو اپنے گھر رکھیں گے، کل کھائیں گے۔ بار بار ایک جگہ آ کر کھانا کیا چاہے، ہم لے جاتے ہیں گھر میں رکھ لیں گے، کل کھا لیں گے۔ جیسے ہی وہ گیا گھر تو اس میں سڑان شروع ہو گئی اور مائدہ آسمان سے اترنا بند ہو گیا۔ تیسری بات، ان لوگوں نے جنہوں نے ناشکری کی، گھر میں لے جا کر رکھا، ان کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا۔ وہ عذاب کون سا تھا؟ ان کے چہرے بندر اور خنزیر کے بنا دیے گئے، 3 دن کے بعد ان کو ختم کر دیا گیا۔ یہ ہے مائدہ کا نزول حضرت عیسیٰ کی دعا پر۔ اس امت میں اکابر اور اسلاف کا یہ طریقہ رہا، عام تو نہیں رہا لیکن بعض اکابر کا یہ مزاج رہا کہ وہ مائدہ کی کچھ شکلیں جو آسمانی غذائیں تھیں اس کو دنیا والوں کو بھی بتلاتے ہیں کہ یہ آسمان سے نازل ہونے والی چیزیں تھیں۔ ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ اس کا ایک نمونہ یہاں رکھا جائے۔ آپ حضرات تفسیر سے فارغ ہونے کے بعد دسترخوان پر تشریف رکھیں۔ ظہرانے کا اعلان تو گزشتہ تفسیر میں ہی ہو گیا تھا۔ کھانا جو کھانا ہے وہ تو علیحدہ ہے کھانے کا، لیکن بطور نمونہ 2-3 تھال ہم لوگوں نے بھی تیار کروائے ہیں مائدہ کے۔ یہ آسمان کا نہیں ہے، زمین کا ہے۔ اور وہ جو مچھلی آئی تھی وہ بغیر کانٹوں والی تھی۔ ہماری اتنی اوقات نہیں کہ بغیر کانٹوں والی مچھلی کو ثابت رکھا جائے۔ بڑے سے بڑے باورچی سے پوچھا گیا تو سب نے کہا جیسے ہی مچھلی سے آپ کانٹے نکالیں گے تو وہ ٹکڑوں میں منقسم ہو جائے گی، وہ رہے گی نہیں۔ تو ہم نے کہا برداشت کر لیں گے، کانٹوں والی مچھلی ہی انشاءاللہ۔ تو وہ کانٹوں والی مچھلی ہی شاید جو ہے آپ انتظام شروع کر دیجئے دسترخوان پر۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے، حضرت مولانا شاہ سید احسان الدین صاحب کو بھی دعوت دی گئی کہ وہ بھی اس پورے مجلس کی سرپرستی فرمائیں۔ تو حضرت نے وعدہ کیا ہے، فون کر لو، وعدہ کیا ہے کہ وہ بھی شریک ہوں گے۔ پانگل کے ایک پروگرام میں ہیں اصل، وہ وہاں سے فراغت کے بعد فوراً وہ حاضر ہو جائیں گے۔ جی میں آ رہا ہوں۔ آج سوالات کے لیے مجھے چھوڑ دیجئے تاکہ اس کو فائنلائز کر لیا جائے۔ باقی آپ حضرات ذکر میں، دعا میں، استغفار میں بیٹھے رہیں تاکہ وہ ایک نمونہ جو ان لوگوں کو ملا تھا وہ بھی دعاؤں میں، استغفار میں لگے رہیں۔ ہم بھی اس کھانے سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دعا کرنے کے لیے، اور یہ دعا ضرور مانگیں کہ مولا جنت کی جو غذاؤں کا وعدہ آپ نے کر رکھا ہے، ہمیں، ہمارے والدین کو، اساتذہ کو، ہمارے دوست احباب کو، سب کو وہ نعمتیں جنت میں ضرور عطا فرمائیے۔ یہ دعا کرتے رہیں۔ بہرحال ایک کوشش تھی، آپ حضرات کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو پورا کیا ہے۔ سب آپ حضرات شامل ہوں اس میں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو، قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور جنت کی غذاؤں سے اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بہرور فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب ہمارے اساتذہ، مشائخ، مفسرین، ان کی ارواح کو ہم بخش دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ جن کے علوم کی ہم خوشہ چینی کرتے ہیں اور اس کی برکت سے یہاں کچھ باتیں